20ویں صدی کی کوئی ایجاد ایسی نہیں جس کا سہرا، بنیاد یا حرف آغاز گزشتہ صدیوں میں نہ ملتا ہو۔ پہیہ اور سواری کی ایجاد نے انسان کو بھاپ کے انجن کا راستہ دکھایا اور تیز رفتار ریل گاڑی وجود میں آ گئی، یا پھر بجلی بنانے کا جنریٹر جو بہت پہلے بن گیا تھا، انسان نے اس کا اصول الٹ دیا۔ جنریٹر میں پاور استعمال ہوتی اور کرنٹ پیدا ہوتا، لیکن انسان نے کرنٹ استعمال کیا تو پاور پیدا ہو گئی، تو عالی شان موٹر گاڑیاں سڑکوں پر دوڑنے لگیں۔ کمپیوٹر کی تاریخ اور اس کا ماخذ تلاش کریں تو ہورل ریت اور اس کے سینسس کارڈ تک جا پہنچتا ہے۔ ٹیلی ویژن بھی ایک ارتقاء ہے، فوٹوگرافی سے چلتی ہوئی تصویروں تک۔ رائٹ برادران نے جہاز تو 1905 میں ایجاد کیا، لیکن ایسا ہی ایک ماڈل مونٹوگول فائر برادران نے 120 سال پہلے بنا لیا تھا۔ یہاں تک کہ ایٹم بم کی خواہش کی بنیاد بھی اس دن رکھ دی گئی تھی جس دن گن پاؤڈر ایجاد ہوا تھا۔ ان تمام ایجادات کا حرف آغاز کئی صدیوں پر محیط ہے، لیکن آج سے 1000 سال بعد اگر کوئی مورخ ڈھونڈنے نکلے، اور اگر وہ مورخ خاتون ہو کہ وہ کون سی ایجاد تھی جس نے صرف اور صرف 20ویں صدی میں جنم لیا اور اس نے اس صدی کے اخلاق، معاشرت، اصول خاندان اور تہذیب کو یکسر بدل کر رکھ دیا، وہ 1956 میں ایجاد ہونے والی ایک چھوٹی سی گولی ہے جسے مانع حمل گولی کہا جاتا ہے، جس کا گزشتہ تاریخ میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس سے پہلے تک بچوں کی پیدائش پر کنٹرول کا اختیار بھی مردوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس ایجاد نے اس معاملے میں عورتوں کو خود مختار، آزاد اور مردوں کے برابر لا کھڑا کیا۔ مورخین تاریخ آزادی نسواں کا آغاز چاہے فرانس کی متمول اور آزاد خیال عورتوں کی انجمن کو قرار دیں، یا پھر برطانیہ اور امریکہ کے ان قوانین کو جن میں عورتوں کو برابری کے حقوق دیے گئے، لیکن سب باتیں کاغذ اور قلم یا پھر نعرے کی حد تک تھیں۔ لیکن عورتوں کی آزادی کا اصل آغاز اس مانع حمل گولی سے ہوا جس نے عورتوں کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دے دیا جس سے وہ رازداری سے مرد کا مقابلہ کر کے اس کے برابر آ کھڑی ہو جائے۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے ہر ادارے، فوج، سرکاری نوکری، سب میں عورتوں کی بھرتی کا قانون پہلے سے موجود تھا اور ان کو پورا حق بھی حاصل تھا، لیکن حق اور اس کے اطلاق میں بڑا فرق تھا۔ پہلے بچوں کی اچانک آمد اس کے کیریئر اور نوکری کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی، کیونکہ اس کا سراسر اختیار مرد کے پاس تھا، لیکن وہ بلا شراکت غیرے اس اختیار کا استعمال کر سکتی تھی۔ یوں عورت اور مرد کے درمیان تفریق، جسے یورپ ایک بیماری سمجھتا تھا، اس کا علاج ہو گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس گولی کی ایجاد اس بنیاد پر ہے کہ عورت کے اندر موجود پیدائش کے نظام کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے انزائم کی نقل تیار کی گئی جو عورت کے اندر موجود تخلیقی نظام کو بالکل اصل لگے، وہ یہی سمجھے کہ وہ تخلیقی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن یہ فراڈ، یہ اداکار اور یہ نقل اسے تخلیق کی نعمت سے محروم رکھے۔ عورت نے اس تخلیقی نظام کو تو بیوقوف بنا لیا، اور سائنس نے بھی اپنے سینے پر کامیابی کا سہرا اور تمغہ سجا لیا، لیکن پھر کائنات کے مالک نے عزت اور توقیر اور محبتوں کے دروازے بند کر دیے جو عورت کو اس تخلیقی عمل کے احترام سے حاصل ہوتے تھے۔
ایسے گھرانے وجود میں آنے لگے جو سالوں بغیر شادی کے اکٹھے رہتے اور اگر شادی کا ارادہ کر لیتے تو چند ماہ بعد طلاق ہو جاتی، اور آج دنیا میں ایسے گھر کثرت سے موجود ہیں۔ شک کا ایسا بیج بویا گیا کہ شرح طلاق آسمان کو چھونے لگی۔ کوئی کہانی، ناول، ہالی ووڈ کی فلم یا ڈرامے ایسے نہ رہے جن میں شادی شدہ عورتوں کی بے وفائی کی داستان موجود نہ ہو۔ دن بھر کی تھکی ہاری دفتروں میں مرد باس کی بھوکی نظروں کا سامنا کرتی، عورت گھر واپس آئی تو گھر کی ذمہ داری سے لے کر بچوں کی دیکھ بھال تک کسی حدیر امر ہوئی تو خامد چھوڑ گیا، بوڑھی ہوئی تو بچے چھوڑ گئے۔ یہ ایک فتح کا نشہ کہ وہ مرد کے برابر آ گئی ہے، اس نے اسے احترام کے اس سالہ مقام سے کتنا گرا دیا جہاں روس کا میکسم گورکی ماں لکھتا ہے تو پاکستان کا قدرت اللہ شہاب بھی۔ یاد کیجئے کیا 1956 کے بعد اس کردار پر کوئی اتنا بڑا ناول لکھا گیا؟ اس وقت مغرب میں سب سے زیادہ عورتیں اپنے سابقہ خامدوں یا بوائے فرینڈز کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ بے وفائی کا سفر کا آغاز بھی ایک گولی سے ہوتا ہے اور انجام بھی ایک گولی سے۔ اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اچھی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ ہم ان تمام احباب کے شکر گزار ہیں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ان کو شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیشہ اچھی رائے سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔